ونشرت يا خاف رحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العجل المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلى سورہ مبارکہ اسراء ہے آیت نمبر 33. پروردگار عالم اپنے السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا. یہ آیت ائمہ اہل بیت کی روایات احادیث کی روشنی میں امام حسین کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی چند نکات. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. خبردار جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو. الا بالحق، اگر قتل اس کا حق بنتا ہے تو پھر تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اسے قتل کر دو. ومن قتل مظلوما، اور جسے ظلماً جبراً مظلوماً قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے قرار دیا ہے، لہجہ ہے فقد جعلنا، ہم نے قرار دیا ہے، بالتحقیق ہم نے قرار دیا ہے اس کے وارث کو حاکم. فلا یسرف فی القتل، خبردار قتل کرنے میں زیادتی سے کام نہ لو. انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایک مددگار قائم کیا ہے، اس کو ہم نے مدد فراہم کرنی ہے، اس کی مدد ہونی ہے. یہ آیہ کریمہ جس کے لیے ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق اول امام حسین کی ذات ہے. ممکن ہے یہ بچہ، یہ جوان قرآن کا طالب علم یہ پوچھے کہ آیت تو نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے اور امام حسین تو نبی آیات کے نازل ہوتے ہوئے امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. قرآن پہلے نازل ہونا شروع ہوا ہے اور امام حسین دنیا میں بعد میں تشریف لائے ہیں، تو کیسے اس بات کو آپ سمجھائیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ امام حسین کا واقعہ یعنی واقعہ کربلا یہ تاریخ بشریت کا واحد واقعہ ہے کہ جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور جو رونما ہونے کے بعد بھی یاد کیا جاتا رہے گا. اس کے لیے اللہ کا خاص ارادہ ہے. اس واقعے کو کیونکہ لوگوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے قرار دینا تھا، اس واقعے کو ہدایت بشر کا عنوان اور ذریعہ قرار دینا تھا، اور اس واقعے کو سجایا گیا ہے. اس واقعے کو رونما ہونے سے پہلے بھی ارادہ پروردگار کا یہ حصہ ہے کہ ایسا ہوگا. مثلا ہم امتحان لیں گے، آزمائش لیں گے، اور آزمائشوں میں
جو سب سے اچھی آزمائش سامنے آئے گی وہ ابراہیم علیہ السلام کی آئے گی، اور پھر جب ابراہیم سب سے بڑی آزمائش اپنی دے لیں گے تو پھر اللہ ہی کے نظام کا حصہ ہے کہ اللہ اس سے بھی بڑی قربانی کے لیے ایک اور موقع کو فراہم کرے گا۔ لہٰذا سورہ صافات کے اندر جب حضرت ابراہیم نے اپنے تینوں امتحانات دے لیے، یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے مال کا امتحان دے لیا، حضرت ابراہیم نے اپنی جان کا امتحان دے لیا، آگ میں چلے گئے، جانور قربان کر دیے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، پھر بتوں کو توڑنے کے بدلے میں آپ کو جو سزا اس وقت کی ریاست نے سنائی کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، تو آپ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اس کو انہوں نے برداشت کیا، اس کو قبول کیا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ قبول کیا، اور بہت ہی مطمئن انداز سے آپ، یعنی چہرہ مبارک آپ کا، اور حتیٰ فرشتوں کو جب یہ کہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے تو فرشتوں کو اللہ نے اجازت دی کہ جا کے پوچھ لو میرے خلیل کا اس وقت حال کیا ہے، وہ کیا سوچ کیا رہا ہے میرا خلیل، اس کی کیفیت کیا ہے میرے خلیل کی۔ تو جبریل امین نے آ کر حضرت ابراہیم سے اس وقت میں جب آپ کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں، من جنیق مک رکھ کے ایک ٹوکری میں رکھ کر آپ کو رسی میں اس کو باندھ کر اس کو گھمایا گیا تاکہ دور سے پھینک دیا جائے حضرت ابراہیم کو۔ اس کیفیت میں حضرت ابراہیم جا رہے ہیں آگ میں، اور جبریل پوچھ رہے ہیں حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو وہ اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ پھر کس سے؟ کہا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہا پھر بتا دو، میں جا کے اس سے حاجت تمہاری رکھ دوں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم کا جو ایک اور اطمینان بھرا جملہ فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے، اب کوئی سوال کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا اطمینان، اور پھر اس کیفیت میں آپ آگ میں گئے ہیں، اور آگ میں گئے ہیں تو آگ آپ پر اثر نہیں کر رہی، آگ ہوتے ہوئے اثر نہیں کر رہی، لہٰذا اللہ نے کیونکہ جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما، ہے آگ ٹھنڈی پڑ جا میرے ابراہیم پر، میرے خلیل پر۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ اور تیسرا بڑا امتحان جو اس سے بھی بڑا امتحان تھا وہ اولاد کا امتحان، یعنی انسان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ بچ جائے کسی طرح، میری اولاد کسی طرح بچ جائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پڑھتے ہیں، اس سے بھی بلند صلوات۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ تو وہ بہت بڑا امتحان تھا اولاد کو اللہ کی راہ میں دینا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کیا فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآنی آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا دوں۔ اچھا خبردار، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا خواب اور معصوم کا خواب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کچھ خواب میں ایسا نظر آ جائے تو خبردار ایسا مت کچھ کر دیجیے گا کہ جو حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھنے ذرا نبی کی ذات۔ کیونکہ انبیاء اور معصومین کے جو خواب ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے خواب میں اللہ کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام آ ہی نہیں سکتا، اور ہمارے خواب میں کبھی کبھی اللہ کا پیغام آتا ہے، یعنی ہمارے خواب بہت کم ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں۔ رویائے صادقہ، رویائے کاذبہ، رویائے مضطربہ، تین طرح کے خوابوں کا ذکر ہوا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ جو رویائے صادقہ ہیں ان کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں کہ اگر خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر بنے گی جو رویائے صادقہ۔ میرا مضمون رویا نہیں ہے، خواب نہیں ہے، تو اس لیے میں صرف ایک اشارتاً میں نے بات عرض کی کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آفرین، مرحبا، سلام، کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ بابا میں کیسے اپنے آپ کو پیش کر دوں، آپ کیا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ؟ فوراً حضرت اسماعیل نے فرمایا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، قرآن کا لفظ ہے، بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو امر کیا گیا ہے، یعنی جو خواب میں آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، صبر کروں گا۔ اب یہاں
ولائے اہل بیت رکھنے والے لوگوں کو ایک جملہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب پر حضرت اسماعیل نے مرنے کو مصیبت جانا، تبھی تو کہا کہ میں صبر کروں گا، لیکن علی اسے کہتے ہیں جب نبی مکرم نے فرمایا میری جگہ سو جاؤ گے، میرے بستر پہ سو جاؤ گے، اور نبی نے فرمایا تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں میں سوؤں گا، فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل جانا کہ میں محمد مصطفیٰ پہ جان قربان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ اچھا یہ تو مولا علی کے میں نے مثال دے دی جی، ابھی قرآن کہہ دے گا، ابھی اسی آیت کے اندر، اسی سورے کے اندر، سورہ مبارکہ صافات کی آیات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ سے، اسی سورے کے اندر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے افضل، حضرت اسماعیل سے افضل، اگرچہ اولاد ہیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے اولاد اپنے اجداد سے افضل ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ حضرت اسماعیل کے فرزند ہیں نبی مکرم، حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کے دو بیٹے نا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے 600 کچھ نبی آئے، انبیاء بنی اسرائیل سارے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق کی نسل میں سینکڑوں نبی اللہ نے مبعوث کیے ہیں، مگر حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ہی نبی بنایا، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت صلوات نبی کی ذات پہ اللہم صلی اللہ تو حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، یہ ان کے یہ ان کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور پھر اس خاندان کے اندر پھر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں بھائی، اور پھر حضرت عبداللہ کے ہاں نبی مکرم اور حضرت ابو طالب کے ہاں مولا علی، اور اس طرح یہ خاندان حضرت اسماعیل کی اولاد کہلاتی ہے۔ اب حضرت اسماعیل کو جب یہ فرمایا تو آپ نے فرمایا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو اللہ نے سب سے بڑی قربانی قرار دی۔ کیسے؟ سورہ صافات، ان ھذا، یہ بچے کے گلے پہ چھری چلانا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہاں بلا سے مراد ہماری سندھی اور اردو والی بلا نہیں ہے جی، سندھی میں تو بلا کہتے ہیں سانپ کو ہے، اژدہے کو کہتے ہیں جی، یہ بلا سے مراد یہاں آزمائش، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پر ڈالی تھی، اس سے بڑی آزمائش ہم نے ابراہیم پر نہیں ڈالی، اور جو سب سے بڑی آزمائش پر بھی مطمئن نظر آئے تو پھر اب اللہ کی آواز آئی اسی سورے کے اندر اس کے بعد والی آیت میں، اور آواز یہ آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو ایک اور بڑی قربانی پر، ایک اور بڑے ذبح پر، ایک اور بڑے ذبیحہ پر، ایک اور گلے کٹنے پر مؤخر کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل مولا علی نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے مولا علی کو بے کے نیچے کا نقطہ مانتے ہوئے دو مصرے کہتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے یہ علی کا پسر حسین، اور حسین کے بابا پدر کا لقب ہے بائے بسم اللہ، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں جی، مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ تو یہ سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی، اور ان سے بڑی قربانی خود اللہ نے انہی کی نسل سے لی، اور وہ امام حسین کی قربانی، سب سے بڑی قربانی۔ اب یہ سب سے بڑا مظلوم تاریخ بشریت کا وہ امام حسین کو قرار دیا۔ میں کہہ چکا یہ جملہ کہ کربلا کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے، اچھا یہ بار بار مجھے یعنی اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی تکرار برداشت فرمائیں کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ مجلس میں سنی بھائی بھی آیا ہوا ہے، شیعہ بھی آیا ہوا ہے، جناب مسعود صاحب نے ان کے فرزند نے کسی کو تو یہ تو نہیں کہا کہ صاحب صرف شیعہ ہی آئیں گے، ذکر اہل بیت ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر میں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کو جس کو پتہ ہوگا وہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی کارڈ چھپا ہے کہ صاحب جس کو دعوت نامہ ملے گا وہی آئے گا۔ تو جب سبھی سنی شیعہ سب آئے ہوئے ہیں تو پھر یہاں سے بات بھی وہ ہونی چاہیے جو سنی شیعہ کو قابل قبول ہو، ٹھیک ہے، جو دونوں کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا رہا،
یاد کیا جا. ابھی کربلا ہی نہیں ہوئی ہے, ابھی امام حسین ہی دنیا میں نہیں آئے, ابھی مولا علی کی جناب زہرا سے عقد ہی نہیں ہوا ہے. اور پیچھے جائیے, حضرت ابراہیم کے زمانے میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں؟ قرآن ہے نا یہ. تو ہم نے اس واقعے کو, اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پہ مؤخر کر دیا, تو ابھی وہ قربانی تو ہوئی نہیں ہے, اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا نا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو تسلی دے دی نا کہ تم سے ہی ہمیں قربانی لیں گے جو اس سے بڑی قربانی ہوگی. تو اللہ کے ارادے میں کربلا بہت پہلے سے ہے. حضرت آدم گزرے ہیں کربلا سے, حضرت نوح گزرے ہیں کربلا کی زمین سے, حضرت موسیٰ گزرے ہیں کربلا کی زمین سے. 12 نبیوں کے واقعات اور تاریخی حقائق موجود ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو کربلا کی زمین سے گزارا, اور ان نبیوں کو گزرتے ہوئے کربلا میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی. بعض کا یہ ملتا ہے کہ پیر چلتے ہوئے, پیدل چلتے ہوئے ٹھوکر لگی, گرے, سر جا کے پتھر پہ لگا, پیشانی سے خون بہنے لگا. اللہ سے سوال کیا, یا اللہ کیا ماجرا ہے, ہم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ تو جواب آیا, نہیں کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی, ہم نے تمہارا خون آخری نبی کے فرزند حسین کے خون کے ساتھ ملا دیا ہے. حضرت ابراہیم کا اونٹ گر گیا, اس کا گھٹنا مڑا, حضرت کی ہودج گر گئی, حضرت زخمی ہو گئے, پھر یہی سوال کیا, انہیں بھی اللہ نے یہی جواب دیا. تو پہلی بات تو اس سوال کا جواب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت اگر امام حسین کی شان میں ہے, ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. شاید یہ مائک کی وجہ سے یہ پنکھا بند کیا گیا ہے, اگر ہو سکے تو اس کو روشن کر دیا جائے. ایک اور صلوات ذرا نبی کی ذات پہ نہیں, وہ ایک اور پڑھ لیں گے صلوات. بات آگے جائے تھوڑی سی, تو یہ واقعہ پہلے سے تو ایسا ہوا ہے. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ شان نزول آیت کا مصداق بعد میں آئے اور آیت پہلے آ جائے. یعنی سوال کا ایک سوال میں نے اب تصور کیا تھا, اس کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ آیات تو نبی پہ نازل ہوئی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بعد میں, یہ آیت بعد میں کسی موقع کے لیے ہے, تو جتنی بھی آیات ہیں وہ اسی موقع کے لیے ہیں, یہ تصور ہے نا ہمارا, جبکہ یہ بالکل 100% ایسا نہیں ہے جی. یعنی مصداق بعد میں آئے گا, آیت کا شان نزول بعد میں آئے گا, اور آیت نبی پر آ گئی ہے. یعنی آیت بعد میں سمجھ میں آئے گی, اور جس پر نازل کی گئی ہے اسے سمجھ میں اسی وقت آ گئی ہے. یعنی امت کو بعد میں سمجھ میں آئے گی, کلمہ پڑھنے والوں کو بعد میں سمجھ میں آئے گی, مگر جس پر قرآن اتر رہا ہے اسے اس وقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ آیت کب کے لیے آئی ہے. سورہ مبارکہ نساء کی آیت. حجاج ابن یوسف کا دربار سجا ہوا ہے, اور اس دربار میں حتیٰ اہل بیت کے چاہنے والے, حجاج کا آپ کو معلوم ہے کہ کھلا اہل بیت کا دشمن, حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی جس نظام کے تحت مارا گیا, وہی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو مارنے والا جو پورا دربار تھا, وہی حجاج ابن یوسف کا دور ہے اور وہی نظام ہے. محمد بن قاسم جو ہے وہ دودھ شریک بھائی تھا حجاج ابن یوسف کا, جو یہاں پر سندھ کو فتح نہیں کرنے آیا تھا, حضرت عبداللہ شاہ غازی کو فتح کرنے آیا تھا. بہرحال جو پڑھایا جا رہا ہے پڑھتے رہیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. تو حجاج ابن یوسف کا دربار, اچھا اس پہ بھی کسی سنی شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ظالم ترین فرد تھا حجاج ابن یوسف, سفاک ترین فرد تھا حجاج ابن یوسف, اور حاکم تھا اور بادشاہ تھا. اور وہ خلافت جو مولانا مودودی نے کہا ہے نا, خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی, تو وہ جو جن ملوکوں کو, جن بادشاہوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی کے نام پر نبی کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک نام حجاج ابن یوسف کا ہے. ثقفی قبیلے کا تھا یہ, جس قبیلے کے حضرت مختار بھی اسی قبیلے کے ہیں, مگر حضرت مختار ایک ہی قبیلے کے ہیں دونوں, مگر ایک اہل بیت کا پکا سچا مدافع اور سپاہی, اور ایک اہل بیت کا کھلا دشمن. تو حجاج کا دربار ہے, اور اس میں کچھ افراد بھی بیٹھے ہیں, دربار سجا ہوا ہے. تو کہنے لگا کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی,
یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی اور آیت سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے، آیت سے ہٹ کر منظر نظر آ رہا ہے. اس آیت نے میری کمر توڑ دی ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہا اس آیت کو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کسی نے کہا یہ آیت کیا ہے، تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. جی توجہ چاہوں گا اس آیت پر. کوئی اہل کتاب، آیت کہہ رہی ہے کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا اور مومن ہو کر مرے گا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرے گا. کہنے لگا یہ روزانہ یہودی مر رہے ہیں، یہ روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں. یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں. یہ روزانہ خبریں آتی ہیں آج فلاں عیسائی کا انتقال ہو گیا، آج فلاں یہودی کا. یہ تو مومن ہو کے نہیں مر رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہوئے بغیر دنیا سے جائیں گے نہیں، اور ان پر، ان کے ایمان پر گواہ بھی ہم پیش کریں گے، اور قیامت کے دن گواہی بھی دی جائے گی کہ یہ مومن ہو کر دنیا سے گئے. تو کہنے لگا آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے، اس آیت نے تو میری کمر توڑ دی. تو وہاں پر ایک اہل بیت کے چاہنے والا بھی ایک فرد بیٹھا ہوا ہے، بشار مکائی ان کا نام ہے. تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ کہوں. ہاں ہاں کہو. کہنا یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے، جب حضرت مہدی ظہور کریں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سارے دنیا کے یہودی اور عیسائی مومن ہو جائیں گے، اور پھر گواہی کے لیے مہدی موجود ہوں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس آیت کا تو منظر بنے گا ہی آخری زمانے میں. وہ کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو یہی ہے، دماغ میں آ گئی بات کہ سارے یہودی اور سارے عیسائی مومن ہو کر مریں گے، مگر اس وقت مومن ہو کے مریں گے جب حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کہنے لگا یہ لے کر کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا پھر مجھے جان کی امان چاہیے. کہا میں نے امان دی. کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. میں اصلی سوال کے جواب میں بہت دیر آپ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آیت جس زمانے میں نازل ہوئی ہے اس زمانے میں اسے سمجھ بھی لیا جائے. قرآن آیا 23 برسوں میں ہے، مگر 23 برسوں کے لیے نہیں آیا. سرکار دو جہاں پر 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا، مگر قرآن قیامت تک کی کتاب ہے. ہر زمانے میں اس کتاب کو سمجھا جائے گا، اور اس کتاب کے مصادیق ہر زمانے میں آتے رہیں گے. تو جیسے قرآن مجید اور بھی آیات ہیں قرآن میں ایسی کہ جن کا مصداق، جن کا شان نزول، جن کا سبب نزول، جن کا وجہ نزول بعد میں آنے والا ہے. یہ آیت کریمہ امام حسین کی شان میں ہے. آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور امام حسین کا وجود بعد میں آئے گا. آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، خبردار جس نفس کو، جس وجود کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرو. محترم نفس کو قتل نہیں کرو. امام حسین محترم نفس ہیں، انہیں قتل کرنے سے اللہ روک رہا ہے. اور محترم ہونے کی ایک مثال اپنے محترم سننے والوں کو یہ دوں کہ 3 سالہ سن میں نبی مکرم کی محفل میں امام حسین تشریف لائے. ابھی حضرت کی 3 سال کی عمر ہے. اصحاب کے حلقے میں سرکار تشریف فرما ہے. سامنے سے آتے ہوئے حسین کو دیکھ کر نبی مکرم نے آواز دی مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی، اے آسمانوں اور زمین کی زینت، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت، آپ کے علاوہ کون زمین اور آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا انا ابنی ھذا اکبر فی السماء من الارض، میرا یہ حسین. اتنی دیر میں امام حسین تشریف لے آئے تھے، نبی کی آغوش میں آ کے بیٹھ چکے تھے. تو پھر اشارہ کر کے کہا انا ابنی ھذا، میرا یہ حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. آسمان والے اسے زمین والوں سے زیادہ بڑا مانتے ہیں. اور پھر یہ کہہ کے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے اور مجھ محمد کا نفس ہے اور وجود ہے، اس کی قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ،
اللہ کے عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو نفس محترمہ کو قتل کرنے کے لیے اللہ روک رہا ہے۔ خبردار، جس نفس کو، جس وجود کو ہم نے محترم قرار دیا ہے، جس کا احترام حقیقی احترام ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ میرا ساتھ دیجئے گا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا احترام ہے وہ ضروری نہیں ہے حقیقی ہو، اس لیے کہ یہ دنیا واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے۔ یہاں حجابات ڈلے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پر۔ ہم جسے بڑا سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے وہ بڑا ہو، ہم جسے محترم سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ محترم ہو۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہم دکھاوے کے پابند ہیں، ہمارے سامنے جو چیز ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کے خلاف چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جس کا احترام کیا جا رہا تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، زمین پر یہ واہمات تو ہمیں تنگ کریں گے، زمین پر تو یہ دھوکے، دنیا میں تو یہ دھوکے ہمیں تنگ کریں گے، لیکن آخرت میں جس کا احترام ہوگا وہی سچا احترام ہے۔ اس لیے کہ وہاں حجاب ہٹ چکے ہوں گے، وہاں آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹ چکے ہوں گے۔ آسمانوں پر جس کا احترام ہو رہا ہے وہ سچا احترام ہے، آخرت میں جس کا احترام ہوگا وہ سچا احترام ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ محترم وجود اگر قیامت میں نظر آئے گا تو وہ نبی مکرم مولا علی جناب زہرا حسنین علیہ السلام، ان کے بعد انبیاء کے وجود ہیں۔ ہاں جگر تھام کے سنیں گے بعض دوست، حتیٰ انبیاء کرام کے جو ذوات مقدسہ ہیں ان کا بھی احترام میں پنجتن کے بعد کا نمبر ہے۔ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے آباء و اجداد سے زیادہ افضل ہو جائے، اولاد اپنے اجداد سے زیادہ افضل ہو جائے، زیادہ محترم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرے گی، لیکن وہ فضیلتوں میں، کمالات میں، عظمتوں میں، صفات میں، علم میں، تقوی میں، کمالات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اولاد کم ہی رہے گی، ماں باپ ہمیشہ، اجداد ہمیشہ بڑے ہی رہیں گے۔ سب سے بڑی مثال خود نبی مکرم کی نہیں ہے، جو خاتم الانبیاء ہیں، اپنے اجداد نبیوں کے بھی خاتم ہیں، جو اپنے اجداد انبیاء کے بھی، حضرت آدم کی اولاد ہے نا نبی مکرم، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا سرکار دو جہاں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے نا سرکار دو جہاں، مگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جنہیں بڑھ کر سلام کریں وہ اولاد ہے مگر افضل ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماں ہے جناب زہرا کی، اور ذرا مثال لیجئے مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو نبی مکرم قبر میں اتارنے لگے اور قبر کو بند کرنے لگے تو آواز دے کر قبر کو بند کرتے ہوئے آواز دے کر فرمانے لگے، قولی قولی ابنی علی امامی۔ بعد میں پوچھا، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کچھ فرمایا جب آپ اپنی چچی کو دفنا رہے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے جب اپنی چچی کو قبر میں لٹایا تو ان سے سوال ہو چکا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ ان سے سوال ہو چکا تھا تمہارا نبی کون ہے، کسے مانتی ہو نبی، تو انہوں نے صحیح میرا نام لے کے جواب دے دیا تھا۔ اب ان سے سوال ہو رہا تھا تمہارا امام کون ہے، تو میں نے ان سے کہا کہہ دیجئے میرا ہی بیٹا میرا امام ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم صل علی محمد۔ بہت کثرت کے ساتھ ذہن میں مثالیں ہیں، میں طالب علم ہوں، دے سکتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ واحد واقعہ ہے۔ کون سا وجود ہے؟ محترم وجود، جسے آسمانوں پر زمین سے زیادہ اللہ نے محترم قرار دیا۔ اہل سنت کی کتاب کی ایک روایت بھی مجھے یاد آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی، وہ راوی ہیں، کہ میں نے دیکھا حسین ایک سفر سے لوٹے ہیں، اور سفر سے جب وہ آ رہے تھے ان کا گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں
اس رستے کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا جہاں مجھے تھا کہ حسین یہاں رکیں گے آ کے۔ حسین کا گھوڑا رکا تو جیسے ہی حسین ابن علی گھوڑے سے اترے تو انہوں نے اپنے پٹکے کو، امامے کو پکڑ کر جھٹکا جو دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے پیچ ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو ایک مرتبہ انہوں نے جھٹکا دیا تو یہ کھلتا چلا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے امامے سے حسین کے پیروں کی اور جوتیوں کی اور نالینوں کی مٹی جھاڑی، حسین کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی جو گرد راہ تھی۔ تو انہوں نے کہا چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اہل سنت کی روایت، چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بابا کے دوست ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اے حسین، میں نے ان پیروں کو نبی کے سینے پہ دیکھا ہے، میں نے تمہارے پیروں کو نبی کے سینے پہ دیکھا ہے۔ تو یہ محترم وجود، لا تقتلوا نفس التی حرم اللہ الا بالحق، مگر حق ہو تو نفس محترمہ کو مارا جا سکتا ہے۔ اب وہ کون سا حق ہے؟ خود کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے قتل کا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو یہ 3 باتیں اگر ہیں تو مجھے مار دو۔ حسین مولا نے کسی کے قتل کے لیے جو جواز خود دیا ہے وہ سن لیجئے آپ۔ حضرت فرماتے ہیں ام علی سنت غیرتها، کیا میں نے کوئی سنت، نبی کی سنت کو بدل دیا ہے؟ ام علی شریعت بدلتها، کیا میں نے نبی کی شریعت کو بدل دیا ہے؟ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا تھا جو تم مجھے مار رہے ہو؟ یعنی خود امام حسین کے الفاظ ہیں کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کہ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے تو یہ 3 جواز ہو سکتے ہیں، اور تینوں میں میرے پاس وہ کوئی تمہارے پاس جواز نہیں ہے کہ میں نے کوئی سنت نہیں بدلی، میں نے کوئی شریعت نہیں بدلی، میں نے کوئی خون ناحق نہیں گرایا، پھر مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ الا بالحق، وہ حق اگر ہے تو ان بنیادوں پر ہے، پھر مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور بلند ہو کر تاکہ لشکریوں میں سب سے اونچا نظر آئے، امام حسین کو آواز دے کر کہنے لگا بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ جی اللہ کہہ رہا ہے خبردار نفس محترمہ کو قتل نہیں کرو۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جسے مظلومن قتل کر دیا جائے، ظلمن قتل کر دیا جائے، ان ظلمن قتل کر دیا جائے، اس کے لیے ہم نے یہ قرار دیا ہے کہ اس کا جو وارث ہے اسے ہم اختیارات دیں گے، ہم اسے تسلط عطا کریں گے۔ امام کا کون وارث ہے جسے تسلط ملے گا؟ امام سجاد کو نہیں ملا، امام محمد باقر کو معاشرے پہ تسلط نہیں ملا، خون کا بدلہ نہیں لے پائے، جو حسین مولا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا۔ جی آخر میں امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی امام حسین کے وارث کے طور پر خون کا بدلہ لیں گے۔ لہذا قبر امام حسین پہ جو سرخ پرچم لگا ہوا ہے، عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی کی کو قتل کر دیا جائے اور اس کی قبر پر سبز پرچم لگا دیا جائے تو نشانی ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ اس کے وارثوں نے لے لیا۔ سفید لگا دیا جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ ابھی بدلہ جاری ہے، لیکن اگر سرخ رنگ کا پرچم لگا ہوا ہو تو نشانی ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ لہٰذا ائمہ کے زمانے سے امام حسین کے گنبد پہ جو پرچم لگتا ہے نا، وہ سرخ پرچم لگتا ہے، ابھی ان کا بدلہ باقی ہے۔ ہاں حضرت مختار نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جب کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا مختار نے امام حسین کا جو بدلہ لیا، کیا مختار ثقفی نے امام حسین کا بدلہ لے لیا؟ تو امام نے فرمایا کہ مختار نے جنہیں مارا ہے یہ تو چند لوگوں کی تعداد ہے، اگر ساری دنیا مر کر دوبارہ سے زندہ کی جائے تب بھی میرے جد حسین کے پیر کے ناخن، چھوٹی انگلی کے ناخن کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ بدلہ کہاں تھا بھائی؟ حسین کے برابر ہے جو یہ بدلہ ہے؟ یہ تو مایوسی سے نکالنے کے لیے مختار کا ایک فیصلہ تھا، جو خوف طاری ہو گیا تھا، جو مایوسی پھیل گئی تھی کہ جب حسین کو مار دیا جائے گا تو دنیا میں اب کون بچے گا؟ جب اتنے بڑے لوگوں کو ایسے مار دیا جائے، گھوڑے دوڑا دیے جائیں، بدن ان کا پامال کر دیا جائے، اور اتنے بڑے گھرانے کو، بنی ہاشم کا کوئی کم مقام تھا؟ بنی ہاشم کا جلال کوئی کچھ چھوٹا جلال تھا؟ جب اس گھر کی عورتوں کے اور بچوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا تو پھر دنیا میں کون محفوظ ہے؟ پھر کون باقی ہے؟ مختار نے
اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی مایوسی سے نکالا، اور مختار نے اہل بیت کے جو چاہنے والے نہیں تھے مگر اس واقعے کا روب سب پر آ چکا تھا، انہیں مایوسی سے نکالا ہے۔ مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا، مختار نے سماج کو، گرتے ہوئے سماج کو دوبارہ سے حوصلہ دیا ہے کہ نہیں، زندہ رہ سکتے ہو، تم بھی کچھ کر سکتے ہو، تم بھی کسی کے ساتھ کچھ بدلہ لے سکتے ہو اور ہمت کر سکتے ہو۔ حضرت مختار کا بدلہ نہیں ہے، حضرت مختار کا بدلہ امام حسین کا بدلہ نہیں ہے۔ مولا امام زمانہ جب آئیں گے، امام مہدی جب آئیں گے اور وہ آ کر تو بدلہ کس سے لیں گے بھائی؟ حضرت مختار نے تو انہی لوگوں کو چن چن کے مارا کہ جن لوگوں نے کربلا میں ظلم کیا تھا، تو حضرت امام مہدی آ کر وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو اس کے لیے دو باتیں ہیں، ایک رجت کا عقیدہ ہے، رجت کے عقیدے کے مطابق اللہ تاریخ بشریت کے سب سے بڑے مظلوموں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور سب سے بڑے ظالموں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور اگر اللہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کی سلطانی، اللہ کی سلطنت کیسے ثابت ہوگی؟ پروردگار عالم رجت کی صورت میں ظالموں کو بھی اٹھائے گا، مظلوم کو بھی اٹھائے گا۔ ایک تو یہ جواب ہے اس کا کہ جب مارا کسی اور نے تھا، بدلہ کسی اور سے کیسے ہوگا؟ تو پھر رجت جواب ہے اس کا کہ رجت کی صورت میں انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کو کیوں مارا تھا؟ انہوں نے امام حسین کو مارا تھا کیونکہ امام حسین معاشرے میں انصاف چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل معاشرے میں عدل چاہتے تھے امام حسین، معاشرے میں زیادتیوں کا خاتمہ چاہتے تھے امام حسین، معاشرے میں اسے حاکم دیکھنا چاہتے تھے جو میرٹ پر حاکم بناؤ، جو قابلیت کی بنیاد پر حاکم بناؤ، جس کا حق ہوتا تو وہ حاکم بنتا۔ یہ میرٹ کے قتل کے خلاف امام کا فیصلہ تھا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جو قابلیت کو ضائع کیا جا رہا ہے، جو اہلیت کو ضائع کیا جا رہا ہے، محنتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی محنت کر کے ایک منزل پہ پہنچتا ہے، ایک آدمی پرچی سے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے رشوت سے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ناانصافی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جس نے بیچارے نے محنت کی کہ وہ یہ امتحان پاس کرے اور یہ مراحل گزارے اور پھر جا کے اسے وہ کرسی دی جائے، یہاں تو کسی کی محنت کی نہیں، وہاں تو کسی کو پرچی آ جائے گی، یا کسی کے پیسے زیادہ ہوں گے تو اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں، یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، امام حسین نے اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خطابت نہیں دکھا رہا میں، امام حسین نے خود فرمایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہا ہوں؟ بھائی اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، اس وقت بھی بہت سارے لوگ گھروں میں تھے، اور بڑی تعداد نے تو یزید کی بیعت بھی کر لی تھی۔ اتفاق سے آج ہی ایک مولوی صاحب کا ایک تقریر، کیونکہ 11 محرم سے پھر ری ایکشن آنا شروع ہوتا ہے، ہاں 11 محرم سے پھر کچھ باتیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ 10 محرم تک تو یہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر 11 سے اپنے آپ کو دکھواتے ہیں کہ ذرا سنو ہم بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بہت اچھی تقریر آئی ہے ایک صاحب کی، بہت اچھی ایک معنی سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا یزید کو رحمت اللہ علیہ، معاذ اللہ، وہ کہتا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ بولا کرو، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس لیے کہ یزید کی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے بیعت کی تھی۔ اگر یزید کی تم نے تعریفیں نہیں کی تو 1 لاکھ صحابہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ ذرا صلوات پڑھ لیجئے نبی۔ تو یہاں مولانا مودودی کا جملہ بڑا مجھے اچھا یاد آ رہا ہے۔ مودودی سے جب کسی نے کہا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ جب سارے صحابہ نے یا اکثر صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی نے بے ساختہ فرمایا جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کر لی تھی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ آپ ان مجلسوں کے اثر دیکھیں گے، مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ جو آپ کی عزاداری ہے یا جو آپ کے کالے کپڑے ہیں، جو نیاز نظر ہے نا آپ کی، یہ جو ماتم ہے نا، کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ دن بعد سمجھ میں آئے گا۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، یہ ایک نظریہ ہے جسے آپ ادا کر رہے ہیں، اور ویسے ہی جیسا ہوتا آیا ایسا کریں۔ سال گزشتہ جناب مسعود صاحب نے مجلس امام بارگاہ میں رکھی تھی، بہت اچھا کیا تھا کیونکہ نیا امام بارگاہ بنا تھا، اس کا بھی تعارف ضروری تھا، لیکن مجلس گھر میں ضرور ہونی چاہیے، چاہے ایک مجلس ہو گھر میں، مگر گھر میں فرش ضرور بچھنا چاہیے، اس لیے کہ گھر کے فرش کی آرزو جناب زینب کی ہے، بی چاہتی ہیں کہ گھر میں مجلس ازا ہو، ذکر اہل بیت ہو،
اور یہ تو سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جس جگہ نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے، حدیثیں ہیں، وہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، تقوی علم بڑھتا ہے، روحانیت اور معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میرا مضمون نہیں ہے، ورنہ اس وقت بھی مجھے 2 حدیثیں یاد آ گئیں کہ جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو وہاں پر کیا کیا ملتا ہے اس ذکر کو منعقد کرنے والوں کو، احادیث ہیں ہمارے پاس۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام وقت ہیں کہ جو آ کر بدلہ لیں گے۔ کیا بدلہ لیں گے وہ؟ یہ دوسرا جواب۔ وہ بدلہ یہ لیں گے کہ جس مقصد کو امام چاہتے تھے، جو مقصد امام کا تھا، جو چاہتے تھے امام حسین، وہ نہیں ہو پایا اور قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انصاف ہوا کیا؟ جی عدالت عام ہوئی کیا؟ میرٹ پر تقرریاں اور تبادلے ہوئے کیا؟ میرٹ پہ جی داخلے ہوئے کیا؟ قابلیت اہلیت کی بنیاد پہ معاشرہ چلا کیا؟ امام حسین تو یہ چاہتے تھے۔ اب جب یہ چاہتے تھے اور وہ نہیں ہوا اور حسین قربان ہو گئے، تو پھر اب بدلہ یہ ہوگا کہ زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور وہ آنے والا جو ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف سے زمین کو پر کرے گا، وہ ہوگا بھی حسین کا نواں بیٹا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 90 فرزند ہیں نا، 90 پوتے ہیں نا، 90 بیٹے ہیں نا امام زمانہ امام حسین کے۔ 9 من ولد الحسین، 12 میں سے تیسرے امام حسین ہیں، اور 12ویں یعنی 9ویں امام حسین کے 9 بیٹے وہ امام مہدی ہیں۔ تو بدلہ ہوگا نظریے کی بنیاد پر، مقصدیت کی بنیاد پر، اور بدلہ ایسا ہوگا کہ پھر کوئی دنیا میں ظلم کا شکار نظر نہیں آئے گا، زیادتیاں نہیں ہوں گی، حتیٰ غربت اور فقر اور ناداری نہیں ہوگی، کوئی دنیا میں فقیر نہیں ملے گا۔ ایسا مثالی معاشرہ ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ لے کے گھر سے نکلے گا کہ میں کسی ضرورت مند کو دے دوں، اور کسی کو ضرورت مند سمجھ کے جب وہ صدقہ دے گا تو وہ کہے گا میں خود گھر سے نکلا ہوں صدقہ دینے کے لیے۔ کوئی دنیا میں صدقہ لینے والا، خیرات لینے والا، پیسہ لینے والا، مدد لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مثالی معاشرہ امام حسین چاہتے تھے کربلا میں اپنی جان کے ذریعے سے۔ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں سن 61 ہجری سے 2046 1446 یہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی دیر یوں ہو رہی ہے کہ ابھی خود ہم نہیں پسند کر رہے انصاف کو۔ یعنی ہم کتابی طور پر، تقریری طور پر تو انصاف کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب ہم پر بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے جو ہو رہا ہے۔ ہم خود نہیں چاہ رہے ابھی، ہمارا معاشرہ ہی نہیں چاہ رہا ابھی۔ اب جب ایک وقت آئے گا کہ سب کہیں گے یا غالب کہیں گے، اکثریت کہے گی کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدل چاہیے، اس وقت پھر ظہور کی نشانیاں اللہ ایک دن میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ لہذا روایت کہتی ہے ایک دن میں اللہ ظہور کی ساری نشانیوں کو پورا کر دے گا۔ وہ ایک دن سالوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ دن اتنا طویل بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے شرائط ہوں گے پوری دنیا کے لیے وہ شرائط پورے ہو جائیں گے، اور امام حسین کا وارث فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، ہم اس کے ولی کو سلطنت عطا کریں گے، اس کے ولی کو ہم حاکمیت عطا کریں گے۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو گزر گیا۔ 11 محرم کو کیا ہوا کربلا میں وہ عزادار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ رات گزری کیسے؟ یہ شام غریبہ کی رات، یہ 10 محرم کے ختم ہو جانے پر جو شب 11 جس کو کہتے ہیں 11ویں رات، شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک امام سجاد نے ایک سجدے میں رات کاٹی ہے، اور 1000 مرتبہ تکبیرات زبان پہ جاری کی ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر جو مناجات پڑھی ہے امام سجاد نے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے خاندان کو اس قابل جانا کہ یہ مصیبتیں ہم دیکھیں اور تیرے ارادے پر ہم عمل کر سکیں، تو جو چاہتا تھا انسانیت کے لیے وہ ہم کر سکیں، اجرکم اللہ۔ مگر
کل آپ اور میں تو سارے دن کے تھکے ماندے شام غریبہ کی مجلسیں سننے پڑھنے کے بعد 12-1 بجے تک سو گئے ہوں گے، مگر نبی زادیاں ساری رات جاگی ہیں، جناب زینب کبریٰ ساری رات جاگی ہیں، اور ساری رات بی بی نے امام حسین کی امانتوں کو سنبھالا ہے۔ جی شام غریبہ میں ڈھونڈنے نکلی کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی، کچھ بچے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، صحرائے کربلا سے بچوں کو جمع کیا، البتہ 2 بچوں کے سینوں پر تو گھوڑوں کی سموں کے نشان تھے، اور وہ ایسے سو رہے تھے کہ جیسے طویل نیند انہیں آ گئی ہو، مکمل نیند انہیں آ گئی ہو۔ اور پھر سکینہ بی بی کو تو امام حسین کے لاشے کے قریب سے اٹھا کے لائی، بی بی اپنے بابا کے لاشے کے قریب جا کے سو گئی تھی، اور جا کے کہا سکینہ کہاں لیٹی ہوئی ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک لاشے پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، نیزے پڑے ہوئے ہیں، پرچیاں پڑی ہوئی ہیں، تیر بہت سارے گرے ہوئے ہیں، اور وہ امام حسین کا لاشا تھا۔ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگ گئی اور میں پکار رہی تھی میری مدد کرو میری مدد کرو، کوئی ہے جو مجھے بچائے، تو بابا کے لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ میرے پاس آ جاؤ، تو میں بابا کے پاس آ کر لیٹ گئی تھی، مجھے نیند آ گئی تھی۔ پھوپھی اماں کیسے اٹھا کے لائی ہیں اپنی بچی کو وہاں سے؟ اور پوچھا جناب زینب نے، یہ روایت مستند روایت، پوچھا جناب زینب نے سکینہ تمہارے بابا نے تم سے کیا کیا باتیں کی ہیں؟ تو بی بی نے بتایا ہے میرے بابا نے کیا کیا کہا ہے۔ ان میں سے ایک جو بی بی نے جملہ فرمایا میرے بابا نے کہا کہ سکینہ میرے چاہنے والوں سے کہنا شیعتن ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، ہے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پیو نا تو میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او اسیر فاندبونی، اور جب تم کسی اسیر کو اور کسی مقتول کو دیکھو نا تو پھر مجھے ضرور یاد کرنا، میرے اوپر گریہ کر لینا۔ میرے بابا نے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ساری رات گزری عزیزارو، میرا دل کر رہا ہے ایک روایت آپ کو سناؤں جو بہت سخت روایت ہے۔ مجلس میں وہ احباب بھی تشریف فرما ہوں گے جن کے گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں۔ شام غریبہ میں جب کھانا اور پانی آیا نا تو 2 بیبیاں، 2 ایسے لوگ تھے کہ جو پانی نہیں پی رہے تھے۔ ایک جناب سکینہ نہیں پی رہی تھی، میرا بابا پیاسا مار دیا، بار بار کہتی تھی میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ ذوالجنہ کی گردن پہ بھی ہاتھ رکھ کے یہی فرمایا تھا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، ہے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ جناب سکینہ پانی نہیں پی رہی تھی، جب امام سجاد نے فرمایا تو حکم امام پا کر جناب سکینہ نے پانی پیا۔ اور دوسری بیوی جو پانی نہیں پی رہی تھی وہ جناب رباب ہے، حضرت علی اصغر کی ماں، حضرت علی اصغر کی مادر گرامی، وہ پانی اور کھانا نہیں ہاتھ لگا رہی تھی۔ جب امام سجاد سے جناب زینب نے کہلوایا نا، جب پانی پیا اور ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے، جناب رباب نے ایک ایک پانی کے گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہائے۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری۔ اب مجھ سے میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا مجمع میرے اشارے کو محسوس کرے۔ جناب رباب نے کھانا کھایا، کچھ لقمے کھائے، پانی پیا۔ جب آدھی رات گزر گئی، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، سارے بچے ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ بھابی رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، کبھی صحرا میں جانا چاہتی ہیں، کبھی بچوں کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی بیویوں کی گودوں میں جا جا کے کسی کو تلاش کرتی ہیں۔ جناب زینب نے پڑھ کر پوچھا بھابی کیا بات ہے؟ فرمایا زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ ایک قطرہ جو ہے نا، ہماری نماز ہمارے روزوں کا تو کیا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں، مگر امام حسین پہ آنے والا ایک قطرہ وہ ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس نے حسین پر روتے ہوئے آنکھ سے ایک قطرہ جاری کیا اس کے لیے اللہ گناہوں کی بخشش کا عنوان قرار دیتا ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ امام حسین پہ گریا ہے۔
کسی نے اگر رونے سے روکا ہے تو وہ یقیناً ان کے نزدیک بڑے ہوں گے، مگر ہمارے اماموں نے جو حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے وہ کسی کے بڑے سے کوئی کم بڑے نہیں ہیں، ان کا مقام کسی سے کوئی کم نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت نے رونے کا حکم دیا ہے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، آنکھوں میں آنسو عطا فرمائے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے عزیزانو مجھ سے، ساری رات جناب زینب اس قافلے کو سنبھالتی رہیں، مگر جب 11 محرم آج کا دن آیا نا، صبح آج کی صبح جب آئی نا، تو اعلان کیا گیا کہ آل رسول کو اسیر بنا لیا جائے، ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی جائیں، انہیں اسیر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفے لے کے جائیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد تک پہلے طے تھا کہ صرف عبید اللہ کے پاس لے جائیں گے، پھر طے ہوا عبید اللہ نے کہا نہیں، میرا حاکم تو یزید ہے، یہ قافلہ تو یزید کے پاس جائے گا۔ پھر یہ کوفے سے شام گیا ہے قافلہ، اور یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا تھا اور پہلی صفر کو شام پہنچا ہے۔ 11 محرم کو چلنے والا قافلہ پہلی صفر کو جا کے شام پہنچا ہے۔ یہ تقریباً 19-20 دن تک قافلہ سفروں میں رہا، اونٹوں سے بچے گرتے رہے، اونٹ بچوں پہ پیر رکھتے رہے، جگہ جگہ قافلہ رکتا تھا مگر زیادتیوں اور ظلم میں اضافہ کے ساتھ رکتا تھا۔ 11 محرم آج کا دن آیا، جناب زینب نے فرمایا کہ تم نے بہت ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے کم سے کم بھائی کے لاشے تک لے جاؤ، میں حسین کا بدن دیکھنا چاہتی ہوں۔ ادھر امام سجاد امام حسین کے لاشے پر پہنچے تو امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، امام حسین کے بدن مبارک کے جوڑ علیحدہ ہو گئے تھے، 10 تازہ فربا سمے لگے ہوئے گھوڑے دوڑائے تھے امام حسین پر، جی امام حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا ہی نہیں گیا تو امام کا حال غیر ہونے لگا، امام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی امام سجاد دنیا سے چلے جائیں گے۔ جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہے اور کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ دنیا سے چلا جائے، تو بی بی نے خود کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا۔ اب جب کھڑے اونٹ سے جناب زینب گری تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑا اور پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمایا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ جناب زینب پر جب پہنچی ہے نا بھائی کے لاشے پر تو بس ایک ہی جملہ کہا ہے لاشا اس حالت میں دیکھ کر، فرمایا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر یہ کہہ کر مدینے کی طرف رخ کیا۔ یہ جو جملے میں اب آپ کو سنا رہا ہوں سنی شیعہ نے لکھے ہیں، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ جملے ہیں۔ جناب زینب نے کربلا سے مدینے کی طرف رخ کر کے کچھ جملے کہے ہیں، اور جملے بس وہی سن کے میں آپ کی عبادت کو مکمل کروں، اپنے حصے کا بیان مکمل کروں۔ جناب زینب نے فرمایا صلی علیک یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آپ پر آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، وہذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ گود میں بٹھاتے تھے، جسے آپ دوش پر بٹھاتے تھے، جسے آپ زبان چساتے تھے، جس کے دیکھے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تھا، ھذا حسین مرمل بالدماء۔ 3 جملے ہیں جناب زینب کے، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک اور خون میں غلطان کر دیا گیا، مرمل بالدماء مقتول اعضاء، جس کے جوڑ علیحدہ کر دیے گئے۔ تیسرا جملہ سنیں، پہلے میں فرماتی ہیں یہ ہے آپ کا حسین جو خاک اور خون میں غلطان ہے، یہ ہے آپ کا حسین جس کے جوڑ کو علیحدہ کر دیا۔ اور تیسرا جملہ بڑا دل چیرنے والا جملہ ہے، فرماتی ہیں مسلوب الامامۃ والرداء، جس کے کپڑوں کو اتار کر لے گئے، جس کے امامے کو اتار کر لے گئے، جس کی ابا کو اتار کر لے گئے۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے لوٹ رہے تھے، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام رضا دعا دے رہے ہوتے ہیں، امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر رونے والوں کا یہ دعا کرتے ہیں۔ جناب زینب نے کیا فرمایا کہ یہ ہے آپ کا حسین جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی رضا اتار کر لے گئے۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے جب خیمے لوٹ رہے تھے تو میں پہنچا تو خیمے لوٹ چکے تھے، کچھ لوٹنے کو بچا نہیں تھا، تو ایک شخص کے ہاتھ میں بہت سا سامان تھا، میں نے اس سے کہا کوئی خیمہ ہے جس میں کچھ لوٹنے کو بچ گیا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے،
وہ کہتا ہے میں جب حسین کا لاشا لوٹنے کے لیے مقتل میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، کوئی امامہ لے جا چکا ہے، کوئی حسین کی نالینیں اتار کے لے گیا ہے، کوئی حسین کی تلوار لے گیا ہے، کوئی حسین کی زرہ لے گیا ہے، حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، ایک پھٹا ہوا جگہ جگہ سے، وہی کرتا ہے جو جناب امام حسین نے اپنی رخصت کے وقت جناب زینب سے مانگا تھا، بہن وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا، وہ والا کرتا مجھے لا دو۔ اور پھر اسے پہن کر امام نے خود پھاڑا ہے اسے جگہ جگہ سے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں امام نے اسے جگہ جگہ سے پھاڑا تھا، کہ پھٹا ہوا کرتا دیکھ کر میرا بدن چھوڑ دیں گے، کہ حسین کے بدن پہ تو جو کرتا ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے حسین کے بدن پہ ایک کرتا تھا جو پھٹا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت بھی نہیں ملے گی، کہیں جا کے میں بیچوں گا کہ میں حسین کا کرتا بیچنے آیا ہوں تو کوئی اسے خریدے گا بھی نہیں۔ کہتا ہے میں واپس جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری توجہ ہوئی کہ حسین نے وہ کرتا روکنے کے لیے کمر پہ پٹکا باندھا ہوا ہے، تو کہنے لگا مجھے کچھ احساس ہونے لگا کہ اس پٹکے کی قیمت مجھے مل جائے گی جب میں جا کے کہیں کسی دربار میں بیچوں گا۔ تو کہنے لگا میں بیٹھ گیا حسین کے بدن کے برابر میں، اور میں نے اس پٹکے کو کھولنے کے لیے گرہ کھولنا شروع کی، تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا اور گرہ پر حسین کا ہاتھ آ کے رک گیا۔ کہنے لگا مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو مار دیے گئے، ان کے تو بدن پہ بھی گھوڑے دوڑ گئے، یہ ہاتھ ان کا کیسے حرکت میں آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تردد ہونے لگا، تو پھر میں نے وہ ہاتھ ہٹانا چاہا۔ کہتا ہے کم طاقتور نہیں تھا میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، تو میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ رونا اسی کا ہے جناب زینب نے کیسے دیکھا ہوگا بھائی کا یہ بدن، آواز دی نانا آپ کے حسین کے سر سے امامہ بھی لے گئے، حسین کے بدن سے ردا بھی اتار کر لے گئے، یہ آپ کا حسین ہے۔ اور آخری جملہ جو جناب زینب کے خطبے میں اس دعا میں ہے، فرماتی ہے نانا یہ آپ کا بیٹا ہے وہ بناتوں کا سبایا، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، فرماتی ہیں یہ آپ کا حسین یہ بیٹا ہے وہ بناتوں کا سبایا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا۔ آل رسول اسیر بن کے 11 محرم کو کوفہ لے جائے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔